روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ سکندر اعظم کہتا ہے کہ میری زندگی مسلسل تجربات اور حوادث میں گزری ہے۔ جو آدمی صرف صبح اور شام کے کھانے پر اکتفا کرتا ہے وہی ایسی سخت زندگی گزار سکتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ ہو۔ میں نے ہندوستان کی گرم مرطوب آب و ہوا میں صبح سے شام تک کچھ نہ کھایا نہ پیا تو میں نے اپنے اندر ایک تازگی اور توانائی محسوس کی۔ چندر گپت موریہ کا وزیر چانکیہ اپنی تصنیف ارتھ شاستر میں لکھتا ہے، میں نے بھوکا رہ کر جینا اور اڑنا سیکھا۔ میں نے دشمنوں کی تدبیروں کو بھوکے پیٹ سے الٹا کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مور پالڈ کہتے ہیں کہ اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میں نے روزے کے بارے میں پڑھا تو میں چونک گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو کچھ اور نہ بھی دیتا، صرف روزے کا فارمولہ ہی دے دیتا، تو پھر بھی مسلمانوں کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہ ہوتی۔ لہٰذا میں نے آزمانے کے لیے روزے رکھنے شروع کیے۔ میں اسٹامک انفلیمیشن میں مبتلا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نے اپنی بیماری میں کمی محسوس کی۔ میں نے پریکٹس جاری رکھی اور اپنے جسم میں تبدیلی محسوس کی، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد میرا جسم بالکل نارمل ہو گیا۔ ایک امریکی شہری کے مطابق انسان کو سال میں کچھ وقت ڈائٹنگ میں گزارنا چاہیے تاکہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم پرفیکٹ رہے اور اس کے اندر موجود رطوبتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوائزن میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ختم ہو جائیں۔ ان رطوبتوں کے خاتمے سے انسان کا نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے اور وہ متعدد پیچیدہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ماہر نفسیات سیگمنٹ کے مطابق روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جسم انسانی میں مختلف ادوار آتے ہیں، لیکن روزے دار کا جسم ایکسٹرنل پریشر کو قبول کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باڈی کنجیشن اور مینٹل ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ مغربی معاشرے میں آج کل خودکشی، اقدام قتل، عصمت دری، ہم جنس پرستی، اغوا، ریپ، اجتماعی قتل، ناجائز اولاد اور طلاق کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ سمجھدار اور باشعور طبقہ ان چیزوں سے فرار چاہتا ہے۔ مغربی ماہرین اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ روزہ جسمانی زندگی کو نئی روح اور تازگی بخشنے کے ساتھ ساتھ بے شمار معاشی پریشانیوں سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ جو تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، نئی حقیقتیں منکشف ہو رہی ہیں۔ جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ نہ صرف ڈائجسٹو سسٹم کو درست رکھتا ہے بلکہ یہ ایک مکمل طبی معجزہ ہے۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہت سے اعضاء پر مشتمل ہے، جس میں منہ، جبڑوں میں لعابی غدود، زبان، گلا، گلے سے میدے تک خوراک لے جانے والی نالی، میدا، بڑی آنت، جگر اور لبلبہ وغیرہ شامل ہیں۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ تمام اعضاء خودکار طریقے کے تحت اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اسے کمپیوٹرائزڈ سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک مشین مستقل کام کرتے کرتے ڈیپریسیٹ ہوتی رہتی ہے اور اگر اسے وقفہ نہ دیا جائے تو جلد ہی جواب دے دیتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے یہ اعضاء بھی مسلسل کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے ہمارا نظامی انہضام کو آرام ملتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ اس نظام کی سالانہ اوور ہالنگ کا سبب بنتا ہے۔ جگر انسانی جسم کا بہت اہم حصہ ہے کیونکہ یہ کھانا ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ مزید 15 کام انجام دیتا ہے۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر 1 گرام کا 10واں حصہ خوراک بھی ہمارے جسم میں داخل ہو تو سارے کا سارا نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں اس میں سے کچھ تو ہضم ہو کر خون کے ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے جو ہضم نہیں ہوتی، لہذا جگر کو اس غیر ہضم شدہ خوراک کو اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے جگر پر غیر ہضم شدہ خوراک کی اسٹوریج کا کام کم ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنی پوری توانائی خون میں گلوبن کی پیداوار پر صرف کر سکتا ہے۔ معدے سے خارج ہونے والی رطوبتیں بہتر اور متوازن ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی نہیں ہوتی۔ ایک صحت مند معدہ روزہ کھولنے کے بعد غذا کو بہتر طور پر ہضم کرتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر ہمارے خون کی شریانوں پر ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ ہماری غذا کا بہت سا حصہ خون میں تحلیل نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے شریانوں میں چربی بڑھ جاتی ہے جو شریانوں کی بلاکیج کا سبب بنتی ہے۔ لیکن روزے کی وجہ سے غذا کے تمام ذرات خون میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ خون ہڈیوں کے گودوں میں بنتا ہے۔ جب بھی جسم کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ایک خود کار نظام ہڈی کے گودے کو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے انتہائی کم ہوتے ہیں
تو ہڈیوں کا گودا حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزے اور وضو کے مشترکہ اثر سے دماغ میں دوران خون کا توازن قائم رہتا ہے، جو صحت مند اعصابی نظام کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ انسانی تحت الشعور جو روزے کی وجہ سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اعصابی نظام کے تناؤ اور الجھن کو دور کر دیتا ہے۔ جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہرین نے ENT یعنی کان، ناک اور گلے کے امراض کی تحقیقات کے لیے پاکستان کے 3 شہروں کراچی، لاہور اور فیصل آباد کا انتخاب کیا۔ ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ENT کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کم کھانے سے معدے اور جگر کے امراض کم ہو جاتے ہیں، اور چونکہ مسلمان ڈائٹنگ کرتا ہے یعنی روزہ رکھتا ہے، اس لیے وہ اعصاب اور دل کے امراض میں کم مبتلا ہوتا ہے۔ روسی ماہر الابدان پروفیسر VN نکیٹن نے 22 مارچ 1960 کو لندن میں کہا کہ اگر زندگی میں انسان 3 اصولوں پر عمل کرے تو ان کی وجہ سے بدن کے زہریلے مواد خارج ہو کر بڑھاپا روک دیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ وہ خوب محنت کرے۔ نمبر 2، ورزش کیا کرو، خاص طور پر چلنا پھرنا۔ نمبر 3، پسند کی غذائیں کھاؤ، لیکن مہینے میں کم از کم 1 فاقہ ضرور کر لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے روزہ رکھا کرو، صحت مند رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کی تاکید تھی۔ دعا۔ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، جہاں سکھ کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتے ہیں۔ دکھوں میں گھرا ہوا انسان جب تمام دنیاوی وسائل سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کا رواں رواں اس ہستی کو پکارتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، جس نے اپنے بندے کی حاجت روائی کے لیے بتا دیا کہ تم مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ اسے نہیں ملتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورت کو اس سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا وہ اسے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو اس کے حق میں اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا پھر اسے آزمائش میں ڈال کر اس کے گناہوں میں کمی کرنا چاہتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا جسے بھلائی دینا چاہتا ہے اس پر مصیبتیں بھیجتا ہے۔ اللہ دعا مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو خدا سے سوال نہیں کرتا وہ اس کے غضب کو آواز دیتا ہے، کیونکہ دعا نہ کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، تمہارا پروردگار بڑا غیرت والا اور بڑی عزت والا ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دعا بندے کا خدا سے براہ راست رابطہ ہے۔ احساس گناہ جو خوف اور ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، دعا اس کا بہترین علاج ہے۔ بقول ولیم جیمز، دعا خارجی ماحول میں تبدیلی پیدا کرے یا نہ کرے، مگر باطن میں تبدیلی یقینی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو نتائج دوسرے ذرائع سے حاصل نہیں ہوتے وہ دعا سے ہو جاتے ہیں۔ بقول فریڈرک مائزر، ہمارے ارد گرد ایک روحانی عالم ہے جس کا مادی عالم سے حقیقی رابطہ ہے۔ مادی عالم کا قیام اسی روحانی عالم کی بدولت ہے، اور ہماری باطنی قوت کا ماخذ بھی یہی روحانی عالم ہے۔ جس طرح ہمارا جسم عالم مادی سے غذا حاصل کرتا ہے، باطن روحانی عالم سے فیض حاصل کرتا ہے۔ دعا اس کیفیت نفس کا نام ہے جس سے باطن روحانی قوت کو جذب کرتا ہے، مگر اس عمل کی حقیقت ہم پر واضح نہیں، کیونکہ عمل ہوتا ہے مگر ہم اسے ایکسپلین کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ جب نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ دعا کی بدولت مل گیا ہے۔ سائنس جس طرح یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ گائے کے گلینڈز میں دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ دعا سے خیالات اور کیفیات کیسے بدل جاتی ہیں۔ جب ہم سب چیزوں کو نور الہی سے دیکھنے لگتے ہیں اور ہر شے کو مشیت الہی سے وابستہ کر کے سوچتے ہیں تو ہر بات بلند مانی ہو جاتی ہے۔ جو انسان خدا کی چاہت کا تابع ہو جاتا ہے تو اس کے ان گنت انعام و اکرام کا مستحق قرار پاتا ہے۔ لیڈ بیٹر انویزیبل ہیلپرز میں لکھتا ہے، دعا کیا ہے؟ یہ ایک زبردست ذہنی اور جذباتی جد و جہد ہے، اور اس دنیا میں جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے۔ گداز میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب ضرور آتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کائنات کو مردہ سمجھنے لگ جائیں۔ R.W. ٹرائن کے مطابق ہر خیال ایک لہر ہے
جو دماغ سے نکلنے کے بعد موضوع صلہ لے کر واپس آتی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اسے دوبارہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ توبہ کی جائے، نیز توحید و رسالت پر پختہ ایمان ہو۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے سوا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور احسانات کا شکر بجا لانا ہی دراصل اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم زبان سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، نیز اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ سچائی اور بے قراری سے مانگی ہوئی دعا وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ البتہ قبول کی ہوئی دعا پر عمل درآمد بندے کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر کرتا ہے، فوری بھی ہو سکتا ہے اور تاخیر سے بھی۔ وہ اپنے بندے کے صبر اور شکر کو آزماتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کا صلہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اللہ کی علامات ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک کر جہازوں کو سطح بحر پر ساکن کر دے، اس میں صابر و شاکر انسان کے لیے سبق ہے، یا پھر مسافروں کو ان کے اعمال بد کی پاداش میں غرق کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، مگر اس کی قبولیت کا تعلق بندے کے کردار سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ ایمانداروں کی دعائیں سنتا ہے اور ان پر زیادہ نوازشیں کرتا ہے۔ دعا کے نفسیاتی پہلو بھی ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص خدا کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے۔ اس کا غرور و تکبر عاجزی اور انکساری میں ڈھل جاتا ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اے خدایا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے تحت الشعور میں موجود گناہوں کے تمام واقعات شعور کی اسکرین پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور خدا کے عذاب کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، نیز اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا تجزیہ کرتا ہے، جس سے اس کی مثبت اور منفی کردار اس کے سامنے عیاں ہوتے ہیں، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ وہ اس یقین پر اپنے کام کے نتائج کو خدا پر چھوڑتا ہے کہ وہ مثبت ہی ہوں گے۔ ہماری کسی بھی پریشانی یا بیماری کی وجہ کسی طبعی، اخلاقی یا روحانی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نافرمانوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ ٹوٹتی رہتی ہے۔ سورہ رعد میں فرمایا، ہم نے انسان کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر رکھے ہیں جو اسے ہمارا اشارہ پا کر ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے بعد، دوران شب اور دن کے دونوں کناروں پر اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں مسرت حاصل ہو۔ مگر افسوس ہے کہ ہمیں دنیا اس قدر عزیز ہے کہ اس کی یاد سے غفلت برتتے ہوئے صرف دنیاوی کاموں میں مگن ہے۔ رزق حلال کمانا منع نہیں، بلکہ حلال رزق سے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا عین ثواب ہے، لیکن کمانے کے چکر میں اتنا مگن ہو جائے کہ اس کو بھول جائے، یہ سراسر خدا کی نافرمانی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، یہ مال و اسباب متاع زینت دنیا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ نیکی کی بدولت ہم کائنات کی ان طاقتوں سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں جو رحم اور احسان کا سرچشمہ ہے۔ ایمان ایک زبردست طاقت ہے۔ جب ہم اس طاقت سے فیض رساں طاقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتی ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد سیدھی راہ پر جم جاتے ہیں وہ ہر قسم کے خوف و ملال سے بچے رہتے ہیں۔ دعا مانگنے کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط، توحید و اتباع سنت۔ انسان جس قدر بھی سنت کا اتباع کرے گا اسی قدر اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ دوسری شرط اخلاص ہے، یعنی سچے اور صاف دل سے دعا کی جائے، محض دکھاوا نہ کیا جائے۔ دعا کی تیسری شرط حلال مال ہے۔ جب آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال مال کا ہوگا تو اس کی دعا کا اثر ضرور ہوگا۔ چوتھی شرط، کبھی جھوٹ نہ بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اور منافق ریاکار، اور ریاکار مشرک، اور مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ دعا جس میں گناہ اور قطع رحمی کا شائبہ ہو قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ چھوڑے گا اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ چھٹی شرط، جلدی نہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کا فوری اثر چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں شرط، ممکنات کی دعا کرنا ہے، یعنی دعا تو وہی قبول کی جائے گی جو ممکن ہوگی۔ اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی
دعا کے کچھ آداب بھی ہیں۔ انسان باوضو ہو۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صحیح وضو کیا، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، خواہ جلدی اثر ہو یا دیر میں۔ دعا کرتے وقت رخ قبلہ کی طرف ہو۔ جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں تو اپنی تمام تر توجہ اپنی دعا پر جما لیجئے۔ اس بات کا دھیان رکھیے کہ توجہ ہٹنے نہ پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو، اللہ پاک غافل اور لہو و لہب والے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دعا مسلسل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس سے مانگے جائے۔ دعا مانگتے وقت خوب رو، جتنا رویا جا سکے، گڑ گڑا کر مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا مانگا کرو۔ دعا کرتے وقت اپنے پروردگار کی خوب تعریف کرو، جس قدر ہو سکے اس کی پاکی اور عظمت کے بول بولو، اور دعا کے آخر میں بھی تعریف بیان کرو۔ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اور آسمانوں میں معلق رہتی ہے۔ دعا مانگتے وقت ہتھیلیوں کا رخ منہ کی طرف کر لو اور دونوں ہاتھوں کو ملا لو۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ پاک کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دعا کے الفاظ بار بار پڑھنے چاہیے، کیونکہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو 3 مرتبہ دعا کے الفاظ دہراتے تھے۔ جس چیز کی ضرورت ہو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ہر ضرورت صرف اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ دعا ختم ہونے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے معنی ہے، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آمین اللہ پاک کی مومن بندوں پر ایک مہر ہے۔ دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ دعا کسی ایسے مقام پر مانگی جائے جہاں سکون اور اطمینان قلب نصیب ہو۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ پاک کے خوبصورت ناموں سے دعائیں مانگا کرو۔ پیارے پیارے نام اللہ ہی کے ہیں، تم ان سے دعائیں مانگا کرو۔ دعا پورے بھروسے کے ساتھ مانگو، یقین رکھو کہ تمہارا مدعا ضرور پورا ہوگا۔ اگر کوئی اللہ سے اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے تو یہ نہ کہے کہ یہ چیز ہے اللہ تو مجھے تو دے دے لیکن فلاں کو نہ دے۔ دعا میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام مسلمانوں اور عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یوں تو دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، مگر چند مقامات ایسے ہیں جہاں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف، کیونکہ یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بیت المقدس، یہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور ممبر کے درمیان روضۃ الجنت، جنت کا باغیچہ ہے، جہاں ایک دعا 50,000 دعاؤں کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ یہ تینوں مساجد وہ مقدس ترین مقامات ہیں جہاں بڑے بڑے عظیم المرتبت اور اولو العزم انبیاء نے نمازیں پڑھی اور دعائیں مانگی ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامات پر دعا مانگنے سے جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان، بیت اللہ کے اندر، صفا و مروہ پر میدان سعی، میدان عرفات، مزدلفہ، منی، عقب مقام ابراہیم، شب جمعہ، آدھی رات کے بعد، شب قدر، اذان اور اقامت کے درمیان، جہاد میں صف بندی کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، سجدے میں، عرفہ کے دن، رمضان میں، افطار کے وقت، بارش میں، سحری کے بعد، مظلومیت کے وقت اور آب زمزم پیتے وقت دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔